الحمد لله الذي أدبنا بالقرآن الكريم وهذب أخلاقنا بسنة صاحب الخلق العظيم ودعانا إلى مكارم الأخلاق بالحكمة والموعظة الحسنة والأسلوب الحكيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الرؤوف الرحيم البر الكريم. وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبد الله ورسوله الهادي إلى صراط مستقيم الداعي إلى دين قويم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا الكريم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم عظيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي القرآن. فقلت: أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. قال: فقرأت سورة النساء حتى جئت الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال: حسبك الآن. قال: فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استمع إلى آية من القرآن كتبت له حسنة مضاعفة ومن تلاها كانت له نورا يوم القيامة. رواه الإمام أحمد في مسنده أو كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. گزشتہ جمعہ کو آیات و روایات کی روشنی میں یہ بتایا گیا تھا کہ قرآن کریم پڑھنا، اس کی تلاوت کرنا، یہ بہت بڑی عبادت ہے، اللہ کا حکم ہے، نبی کی تعلیم ہے. جیسے نماز پڑھنا عبادت ہے، روزہ رکھنا عبادت ہے، حج اور عمرہ کرنا عبادت ہے، صدقہ و خیرات کرنا عبادت ہے، اسی طرح سے قرآن کریم کی تلاوت کرنا یہ مستقل عبادت ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی بہت سی آیات میں اپنے نبی کو اور نبی کے دامن رحمت سے وابستہ ہونے والے ایک ایک امتی کو، وہ مرد ہو یا عورت، اس کا حکم دیا ہے، اس کی تاکید کی ہے. ایک جگہ فرماتے: اتل ما اوحی الیک من الکتاب، جو قرآن آپ کی طرف بذریعہ وحی بھیجا گیا ہے اس کو پڑھا کرے. اور جو آدمی قرآن پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، اس کے بارے میں فرمایا: ان الذین یتلون کتاب اللہ، اللہ کے جو بندے اور اللہ کی جو بندیاں قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں اور کرتے رہتے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ایسا معاملہ، ایسی تجارت اور ایسا کاروبار کر رہے ہیں جس میں کبھی نقصان اور گھاٹے کا وہم و گمان بھی نہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا: علیکم بتلاوت القرآن، قرآن پڑھا کرو، قرآن پڑھا کرو، قرآن پڑھا کرو. فإنہ نور لکم فی الارض وذخر لکم فی السماء، کہ وہ تمہارے لیے دنیا میں ایک ہدایت نامہ ہے، ضابطۂ حیات و دستور زندگی ہے. تمہیں بتائے گا کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، کیا کھانا ہے، کیا نہیں کھانا ہے، کیا دیکھنا ہے، کیا نہیں دیکھنا ہے، کیا بولنا ہے، کیا نہیں بولنا ہے، کہاں جانا ہے، کہاں نہیں جانا ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، غم میں کس طرح رہنا ہے، خوشی میں کس طرح رہنا ہے، سفر میں کس طرح رہنا ہے، حضر میں کس طرح رہنا ہے، فقر و فاقہ اور تنگ دستی میں کس طرح رہنا ہے، مالداری و فراخی میں کس طرح رہنا ہے. قرآن تمہیں بتائے گا، زندگی جینے کا طریقہ سکھائے گا، اور پھر آخرت میں اس کی برکات تمہیں دلائے گا.
یہ تو قرآن کریم کی تلاوت سے متعلق باتیں ہیں جو گزشتہ جمعہ کو بیان کی۔ جیسے قرآن کریم پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا اور قرآن کریم کی آیات میں غور و فکر کرنا، سوچنا، سمجھنے کی کوشش کرنا، یہ عبادت ہے۔ اسی طرح سے قرآن سننا اور جب قرآن پڑھا جائے اس وقت خاموش رہنا، اور پھر قرآن کی جو آیت آپ سن رہے ہیں اس میں جو مضمون ہے اس سے متاثر ہونا، یہ بہت بڑی عبادت ہے، یہ بھی بہت بڑی عبادت۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پڑھا، فرشتوں نے قرآن سنا، جبریل امین قرآن لے کر کے آئے، نبی نے قرآن سنا، نبی نے قرآن سنایا، صحابہ نے قرآن سنا، نبی نے صحابہ سے قرآن سنا۔ معلوم کیا ہوا کہ جیسے قرآن کریم کی تلاوت کرنا عبادت ہے، اللہ کا حکم ہے، نبی کی تعلیم ہے، اسی طرح سے قرآن کریم جب پڑھا جائے، نماز کے اندر پڑھا جائے، فجر کی نماز میں قرآن پڑھا جاتا ہے اونچی آواز، مغرب کی نماز میں قرآن پڑھا جاتا ہے اونچی آواز سے، عشاء کی نماز میں قرآن پڑھا جاتا ہے اونچی آواز، تو اس وقت خاموش رہو اور توجہ سے قرآن سنو۔ اور جب تم کسی سے کہو کہ ذرا مجھے قرآن سنائیے، اب وہ سنا رہا ہے تو آپ خاموش رہیے اور توجہ سے سنیے۔ جب کوئی کہے کہ میں آپ کو قرآن سنانا چاہتا ہوں، آپ کہیں سنائیے۔ اب وہ پڑھ رہا ہے تو آپ قرآن خاموش رہیے اور قرآن کو توجہ سے سنیے۔ دو کام کرنا ہے، کیا ہے؟ ایک تو خاموش رہنا، بات نہیں کرنا، اس وقت ذکر نہیں کرنا، اور جو پڑھا جا رہا ہے سوائے اس کے اور کچھ نہیں سننا ہے۔ یہ قرآن کریم کے سننے کے آداب، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، اور جب قرآن پڑھا جائے، نماز کے اندر پڑھا جا رہا ہے یا نماز کے باہر آپ کے کہنے پر قرآن پڑھا جا رہا ہے، یا کسی نے آپ سے قرآن سننے کے لیے کہا اور آپ نے سننے کی خواہش کی، اب پڑھا جا رہا ہے، تو فرمایا دو کام۔ ایک تو خاموش ہے۔ بعض لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ بیٹھے ہوئے ہیں، سن بھی رہے ہیں اور سبحان اللہ سبحان اللہ، نہیں، غلط، آداب کے خلاف۔ اور توجہ سے سنو۔ عربی میں سننے کے لیے کون سا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ اسمع کہتے ہیں نا، اسمع، سنو۔ لیکن یہاں قرآن سننے کے لیے کیا لفظ استعمال کیا گیا؟ استمعوا، استمع۔ وہاں کیا اسمع اور یہاں کیا استمع۔ قرآن سننے کے لیے استماع کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، جس کے معنی آتے کان لگا کر سننا، توجہ سے سننا۔ اسمع، سنو۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ آدمی سنے بھی، بولے بھی، سنے بھی اور ذہن کہیں اور بھی ہو، لیکن استمع کے اندر یہ ہے کہ خاموش رہو، توجہ سے سنو، ذہنی طور پر حاضر رہو، ادھر ادھر مت بھٹکو، یہ مطلب ہے استمع۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا، جب قرآن پڑھا جائے کان لگا کر پوری توجہ کے ساتھ سنو، وَأَنصِتُوا، خاموش بھی رہو۔ فرماتے ہیں جب تم یہ دونوں کام کر لو گے نا، قرآن کو توجہ سے کان لگا کر کے سنو گے اور خاموش بھی رہو گے، لعلکم ترحمون، تو رحمت خداوندی تم کو اپنی چادر میں سمیٹ لے گی، تمہارے اوپر اللہ کی رحمت کا سایہ ہو جائے گا، سایہ ہو جائے گا۔ معلوم کیا ہوا کہ اگر کوئی شخص قرآن پڑھا جا رہا ہے اور سن نہیں رہا ہے، یا سن تو رہا ہے لیکن توجہ سے نہیں سن رہا ہے، یا خاموش نہیں ہے، تو وہ رحمت خداوندی کا مستحق۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت نازل کرنے کے لیے، رحمت کے سائے میں بندوں اور بندیوں کو رکھنے کے لیے، اپنی رحمت کی چادر میں سمیٹنے کے لیے شرط لگائی ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو توجہ سے سنو اور خاموش بھی رہو۔ جب یہ دونوں کام کرو گے تو میری رحمت، میری عنایت، میری مہربانی، میرے فضل و کرم کے تم حقدار بن جاؤ۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر قرآن کو سننے اور توجہ سے سننے کی فضیلت بیان کی گئی کہ نہیں بیان کی گئی؟
کیا فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا بندہ مستحق ہو جاتا ہے. بتا اس سے بڑا اور کوئی انعام ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا اور کوئی انعام ہو سکتا ہے کہ بندہ رحمت خدا بندی کا مستحق ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سایہ اس کے سر پر ہو جائے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی چادر میں اس کو سمیٹ لے. اس سے بڑا اور کیا انعام ہو سکتا ہے؟ یہ انعام کس کا ہے؟ توجہ سے قرآن سننے اور خاموش رہنے کا. اس سے یہ بھی سبق ملا کہ جیسے قرآن پڑھنا چاہیے ایسے ہی کبھی کبھی پڑھنے والوں سے قرآن سننا بھی چاہیے. کبھی کبھی پڑھنے والوں سے قرآن سننا بھی چاہیے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، جلیل القدر صحابی، السابقون الاولون میں سے، السابقون الاولون میں سے. وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے مجھ سے کہا مجھے قرآن سناؤ، اقرأ علی القرآن، مجھے قرآن سناؤ. تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا اقرأ علیک ما علیک انزل، قرآن تو آپ پر اترا ہے، آپ صاحب قرآن ہیں، آپ نے جبریل سے قرآن کو سنا ہے، میں آپ کو قرآن. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا انی احب ان اسمعہ من غیری، میرا جی چاہتا ہے کہ میں قرآن اپنے غیر سے سنوں، اپنے علاوہ سے میں قرآن کو سنوں. پڑھتا تو ہوں لیکن اس وقت میرا جی سننے کو چاہتا ہے، سننے کو، کہ کوئی پڑھے اور میں سنوں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کی اس خواہش و فرمائش پر میں نے سورہ نساء کی تلاوت شروع. میں پڑھتا رہا، اللہ کے نبی سنتے رہے، میں پڑھتا رہا، اللہ کے نبی سنتے رہے. اب سوچیے کہ نبی سن رہے تو عبداللہ بن مسعود کیسے پڑھ رہے ہوں گے، اور جب نبی نے سننے کی فرمائش کی ہے، خواہش ظاہر کی ہے، تو کیسے سن رہے ہوں گے. کہتے ہیں کہ جب میں اس آیت کریمہ پر پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا بس کرو، حسبک الآن. کہنے لگے جب میں نے تلاوت موقوف کی اور نظر اٹھا کے دیکھا تو نبی علیہ السلام کی دونوں آنکھیں بے تحاشا آنسوؤں سے برس رہی تھی. آپ بے تحاشا رو رہے تھے، آپ کا رخسار مبارک اور داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر. معلوم کیا ہوا کہ قرآن کریم پڑھنا بھی چاہیے اور پڑھنے والوں کے پاس بیٹھ کر کے سننا بھی چاہیے. اگر وہ پڑھ رہے ہیں تو جا کے بیٹھ جاؤ، کہ بھائی ذرا زور سے پڑھے، امام صاحب ذرا زور سے پڑھے، میں سننا چاہتا ہوں، سنو. کبھی کبھی فرمائش کرو، جیسے اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے فرمائش کی کہ مجھے قرآن سناؤ. فرمائش کر کے سننا چاہیے. اور پڑھنے اور سننے کے آداب میں سے، اور پڑھنے اور سننے کا مکمل فائدہ کب ہے؟ جب جو مضمون آپ پڑھ رہے ہیں، جو آیت کریمہ آپ پڑھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں، اس آیت کریمہ میں جو مضمون ہے اس مضمون کو سمجھنے کی کوشش کرنا اور اس مضمون سے متاثر ہونا، اور کرنے کی لائن سے ہے تو اس کو کرنے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ اور تیار کرنا. اگر حکم ہے نماز پڑھنے کا تو نماز اگر پڑھ رہے ہیں پابند تو مزید پابند اپنے آپ کو بنائیں. صدقہ و خیرات کا مضمون ہے آیت مبارکہ میں جو آپ پڑھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں، تو اس مضمون کو سمجھیے اور سمجھ کر کے عملی زندگی میں لانے کی کوشش کیجیے. اگر جنت کا اور جنت کی نعمتوں کا تذکرہ ہے تو دل کے اندر خوشی اور مسرت کو محسوس کیجیے اور اپنے اندر جنت کو پانے کی اور جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہونے کا شوق اور جذبہ پیدا کیجیے. اگر ان آیات میں جہنم اور جہنم کے عذاب، اللہ کے غضب اور غصے کا مضمون ہے تو اپنے اندر ایک ڈر کی کیفیت پیدا ہونی چاہیے، خوف کی کیفیت پیدا ہونی چاہیے، اور اللہ کے غضب اور غصے سے اور جہنم کے عذاب سے بچنے کی ایک فکر پیدا ہونی چاہیے. چنانچہ اس سے پہلے میں نے آیت سنائی ہے کہ نبی علیہ السلام جب قرآن پڑھتے تھے تو آیت مبارکہ میں جو مضمون ہوتا تھا اس مضمون پر فوری طور پر عمل کرتے. اذا مر بآیت فیہا تسبیح سبح، جب آیت میں اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنے کا حکم ہوتا تھا تو آپ رک کر کے اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے تھے. اگر آیت میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے کا حکم ہے، تحمید کا،
تو اللہ کے نبی علیہ السلام رک کر کے اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے تھے، تعریف کرتے تھے۔ اگر جنت کا تذکرہ ہے تو اس سے متاثر ہوتے تھے اور رک کر کے اللہ تعالیٰ سے جنت کی بھیک مانگتے تھے۔ اگر جہنم کا تذکرہ ہوتا تھا تو آپ اللہ سے ڈر کر کے اللہ کی خشیت اور خوف اپنے اندر پیدا محسوس کرتے تھے اور رک کر کے اللہ تعالیٰ سے جہنم اور جہنم کے عذاب سے پناہ چاہتے تھے۔ یہی جو حدیث میں نے سنائی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ وہ قرآن پڑھتے جا رہے ہیں اور اللہ کے نبی سنتے جا رہے ہیں اور روتے جا رہے ہیں، سنتے جا رہے ہیں اور روتے جا رہے ہیں، سنتے جا رہے ہیں اور روتے جا رہے ہیں۔ یہ تأثر بالقرآن ہے، اور یہ قرآن پڑھنے اور سننے کا سب سے بڑا فائدہ۔ اور یہ کب ہوگا؟ جب بندہ پڑھتے ہوئے یا سنتے ہوئے اس میں دماغ لگائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جو دماغ دیا ہے، سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت دی ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ ہم تو پاکستانی، ہم کو عربی تو آتی نہیں، ہم انڈین ہیں، ہم کو عربی تو آتی نہیں، ہم بنگلہ دیشی، ہم کو تو عربی آتی نہیں۔ آپ یقین کیجئے گا کہ عربی آئے چاہے نہ آئے، عربی آئے چاہے نہ آئے، اگر آدمی خلوص کے ساتھ، تڑپ اور پوری توجہ کے ساتھ قرآن سنتا ہے تو اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا، اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں اور تاریخ کی کتابوں میں واقعات لکھے ہوئے ہیں کہ وہ ایران کے رہنے والے ہیں اور حبشہ کے رہنے والے ہیں، ایسے ممالک کے رہنے والے ہیں جہاں عربی، جہاں کی زبان عربی نہیں ہے، لیکن وہ مسلمان ہوئے کہ نہیں ہوئے، اسلام میں داخل ہوئے کہ نہیں ہوئے، کیسے داخل ہوئے؟ قرآن سے متاثر ہو گئے۔ تو دیکھیے نبی علیہ السلام قرآن سنتے جا رہے اور روتے جا رہے، قرآن سنتے جا رہے اور روتے جا رہے۔ یہ قرآن پڑھنے اور سننے، قرآن پڑھنے اور سننے سے یہ چیز مطلوب ہے۔ کسی کو کہتے تأثر بالقرآن، قرآن پڑھ کر کے اس سے متاثر ہونا، قرآن سن کر کے اس سے متاثر ہونا، اور جو آیت آپ نے سنی اور پڑھی اس میں جو مضمون ہے اس پر عمل کرنے کے لیے، اس کو قبول کرنے کے لیے آمادہ اور تیار ہوں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اولیاء اللہ کے تعلق سے کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جب وہ قرآن پڑھتے یا سنتے تھے تو ان کے جسم میں ایک جھرجھری پیدا ہو جاتی اور جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے، اور دل کے اندر خوف اور خشیت کی کیفیت پیدا ہوتی تھی۔ کلام کس کا ہے بھائی؟ جس کا کلام وہ عظیم کتنے، بڑے کتنے، اور اس میں جو مضمون ہوتا تھا اس کو قبول کرنے کے لیے، عملی زندگی میں لانے کے لیے آمادہ اور تیار ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بہت مشہور ہے نا، ننگی تلوار لے کے نکلے تھے قصہ تمام کرنے کے لیے۔ یہ روز روز کا جھنجٹ آج میں ختم ہی کر دیتا ہوں، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، مشہور قصہ ہے۔ کسی اللہ والے نے رخ ان کا دار ارقم سے ان کی بہن کے گھر کی طرف پھیر دیا۔ جا رہے تھے دار ارقم، جہاں نبی علیہ السلام تشریف فرما ہوتے تھے۔ کسی نے کہا کہ بھئی جہاں جا رہے ہو وہاں جانے سے پہلے اپنے بہن کے گھر جاؤ، اپنی بہن اور اپنے بہنوئی کی خبر لو، وہ تو مسلمان ہو چکے۔ بہرحال وہاں گئے، لمبا واقعہ ہے۔ پھر ان کو سورہ طٰہٰ، کسی ورقے میں لکھی ہوئی سورہ طٰہٰ ان کے ہاتھ، اب اس کو پڑھا، پڑھتے جا رہے روتے جا رہے، پڑھتے جا رہے روتے جا رہے، پڑھتے جا رہے روتے جا رہے، دل کی دنیا ہی بدل گئی۔ اس کے بعد کہا مجھے لے چلو۔ یہاں سے وہاں تک کا سفر کس عزم اور ارادے سے تھا، اور پھر وہاں سے دار ارقم تک کا سفر کس عزم اور ارادے سے ہوا؟ دل کی دنیا بدل گئی کہ نہیں بدل گئی؟ قرآن کو پڑھ کر کے بدل گئی۔ توجہ سے انہوں نے پڑھا تھا، اور جو کچھ اس میں تھا اس میں انہوں نے تدبر کیا، غور و فکر کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ گئے، وہاں پہنچے تو مراد نبی بن کر کے پہنچے۔ کیا بن کر کے پہنچے؟ مراد نبی بن کر کے۔ نبی علیہ السلام اپنے دعوتی سفر پر کہاں تشریف لے گئے تھے؟ طائف۔ طائف کا واقعہ بہت مشہور ہے، سب لوگ جانتے ہیں۔ جب نبی علیہ السلام بظاہر ناکام و نامراد، زخموں سے چور چور، خون سے لہو لہان،
مدینے سے واپس ہوئے، وہاں طائف سے واپس ہوئے مکہ مکرمہ کی طرف، تو بطن نخلہ میں فجر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ بطن نخلہ میں فجر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ کتنے آدمی تھے؟ 2۔ نبی علیہ السلام تھے اور ان کے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ۔ جنوں کی ایک ٹولی ادھر سے گزری، جنوں کی ایک ٹولی ادھر سے گزری اور انہوں نے قرآن سنا، اور پھر قرآن کے ہو کے رہ گئے وہیں، دل کی دنیا بدل گئی۔ قرآن سنا اور پھر قرآن کے ہو کر کے رہ گئے، دل کی دنیا بدل گئی۔ یہ تأثر بالقرآن، یہ تأثر بالقرآن ہے کہ قرآن سن کر کے متاثر ہونا اور جو کچھ سنا ہے اس کو قبول کر لینا۔ لیکن نبی علیہ السلام کو پتہ نہیں چلا اس کو کہ زید بن حارثہ کے علاوہ اور بھی کوئی قرآن سن رہا ہے۔ میں نے کسی بیان میں کہا تھا، حرکت کہیں برکت کہیں، حرکت کہیں برکت کہیں، کی دعوت لے کے گئے تھے اہل طائف کے پاس، اور ان میں سے کسی نے بھی نبی کی دعوت کو قبول نہیں کیا، لیکن جب وہاں سے واپس ہوئے ہیں تو برکت یہاں ظاہر ہو رہی ہے، ایک دوسری مخلوق ہی اسلام کو قبول کر رہی، ایک دوسری مخلوق اسلام کو قبول کر رہی، اور صرف اسلام کو قبول نہیں کر رہی ہے بلکہ داعی بن کر اپنی قوم کی طرف جا رہی ہے اور لوگوں کو اسلام کی طرف بلا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ احقاف میں اس کا تذکرہ کیا، وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ۔ میرے پیارے، وہ وقت یاد کیجئے جب جنوں کی ایک جماعت کو ہم نے بھیجا۔ کہاں بھیجا؟ آپ کی طرف۔ کیوں بھیجا؟ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، تاکہ قرآن سنیں۔ فَلَمَّا حَضَرُوهُ، جب وہ وہاں پہنچے تو آپ قرآن پڑھ رہے تھے، قَالُوا أَنصِتُوا، سب نے ایک دوسرے کا خاموش۔ کوئی بہت عظیم کلام پڑھا جا رہا ہے اور عظیم شخص پڑھ رہا ہے، پڑھنے والا بھی عظیم ہے اور جو کچھ پڑھ رہا ہے وہ بھی عظیم ہے، خاموش۔ انصتو، انصتو، یہاں سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو اور اس کو توجہ سے سنو۔ دیکھیے جنوں کی ٹولی اللہ تعالیٰ کے دونوں حکم پر عمل کر رہی، جو دونوں حکم شروع میں بیان کیا گیا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو توجہ سے سنو اور خاموش رہو۔ جنوں کی اس جماعت نے اللہ کے دونوں حکم کو پورا کیا، خاموش رہو اور توجہ سے سنو۔ سب کو ایک دوسرے کو خاموش کیا اور توجہ سے سننے لگے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ جب کوئی شخص توجہ سے قرآن کو سنے گا اور خاموش بھی رہے گا تو رحمت خداوندی اس پر نثار ہو جائے گی۔ چنانچہ جنوں کی اس ٹولی نے وہاں توجہ سے قرآن کو سنا اور خاموش بھی رہے، رحمت خداوندی ان پر نثار ہو گئی اور سب کے سب مشرف بے اسلام ہو گئے۔ فلما قضی، جب تلاوت مکمل ہو گئی، ولوا الی قومہم مدبرین، تو واپس اپنی قوم کے پاس گئے اور وہاں جا کر کے سفر کی کارگزاری سنائی، رپورٹ پیش کی۔ یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ، اے ہماری قوم، ہم نے ایک ایسی کتاب سنی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد اب نازل ہوئی ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل ہوئی تھی، اس کے بعد آسمان سے نازل ہونے والی یہ کتاب ہے جو ہم سن کر کے آ رہے ہیں۔ مصدقا لما بین یدیہ، وہ توریت کی تصدیق کرتی، یہدی الی الحق و الی طریق مستقیم، راہ حق اور سیدھے راستے کی رہنمائی کرتی۔ ٹھیک ہے، جب اتنی عظیم کتاب سن کے آئے ہو تو تمہارا رد عمل کیا ہے؟ صرف تقریر ہی کرو گے؟ کہہ رہے انا سمعنا یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، اے ہماری قوم، اللہ کے اس داعی کی دعوت پر لبیک، فوراً مسلمان ہو جاؤ، وآمنوا بہ، اور اس پر ایمان لے آؤ۔ کیا ملے گا؟ یغفر لکم من ذنوبکم، اللہ تعالیٰ تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تم نے شرک کیا، کفر کیا، معاصی و منکرات کیے، ایمان کی برکت سے اللہ تعالیٰ سب معاف کر دے گا۔ وَيُجِرْكُم مِّنْ عَذَابٍ عَلِيمٍ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں دردناک عذاب سے بچا لیں گے ایمان کی برکت سے۔ اور یہ بھی کان کھول کے سن لو
ومن لا یجب داعی اللہ، جو اللہ کے داعی کی دعوت کو قبول نہیں کرے گا، فلیس بمعجز فی الارض، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یا اللہ کے نبی کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ زمین کے کسی حصے میں بھاگ کر یا آسمان اور پہاڑ کی کسی کھو میں چھپ کر اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتا۔ بہرحال واقعہ میں نے تو کیا سنایا؟ واقعہ میں نے یہ سنایا کہ دیکھو جنوں کی ٹولی توجہ سے قرآن سن رہی ہے نبی کی زبان سے اور خاموش بھی ہے، تو رحمت خداوندی انحصار ہو گئی اور وہ سب کے سب مشرف اسلام ہو گئے۔ لیکن میں نے بتایا کہ ان کے آنے کا، قرآن سننے کا اور مشرف اسلام ہونے کا، اور پھر واپس جا کر اپنی قوم کو اسلام کی دعوت دینے کا اور اسلام قبول کرنے پر انعام و اکرام کو بیان کرنے کا نبی کو کچھ بھی پتہ نہیں، نبی کو کچھ بھی پتہ نہیں۔ معلوم کیا ہوا کہ نبی عالم الغیب نہیں تھے، نبی عالم الغیب نہیں تھے۔ عالم الغیب ہوتے تو پتہ تو چلتا نا کہ بھئی کیا کچھ ہو رہا ہے۔ ہاں نبی کو پتہ کب چلا؟ جب اللہ تعالیٰ نے سورہ جن نازل فرمائی اور سورہ جن نازل فرما کر کے پورا قصہ آپ کو سنایا، بتایا، تب نبی کو اور نبی کے صحابہ کو معلوم ہوا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کہتا قل، اہل مکہ سے کہہ دیجئے کہ تم مانو یا نہ مانو، ماننے والے مان رہے ہیں، تم مانو یا نہ مانو، ماننے والے مان رہے ہیں اور وہ تم سے الگ ہیں بالکل۔ قل اوحی الیہ، کہہ دیجئے کہ میرے پاس اللہ کی طرف سے وحی آئی ہے، مجھے بتایا گیا انہ استمع نفر من الجن، کہ جنوں کی ایک جماعت نے قرآن کو توجہ سے فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، سن کر کے وہ کہہ پڑے کہ ہم نے ایک عجیب کلام سنا ہے۔ بھائی کہ وہ سنتے ہی دل کے اندر اترتا ہے اور انسان اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد، راہ راست کی رہنمائی کرتا ہے، سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ فآمنا بہ، ہم نے تو مان لیا، ہم تو اسی کے ہو کے رہ گئے۔ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، آج ہم یہ عہد و پیمان کرتے ہیں کہ اب اپنے رب کے ساتھ کبھی بھی کسی کو شریک نہیں کریں گے، اب تک جو ہو گیا ہو گیا۔ وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، اس کی شان بڑی بلند، نہ اس کی کوئی بیوی ہے نہ اس کے کوئی اولاد۔ اب تک ہم یہ جو کہتے تھے کہ عزیر ان کے بیٹے ہیں، فرشتے ان کی بیٹیاں ہیں، اور جنوں کی پریاں شہزادیاں اللہ کی بیویاں ہیں، توبہ 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 توبہ، ہم نے توبہ کر لی۔ یہ واقعہ میں نے صرف یہ بتانے کے لیے سنایا ہے کہ جب آدمی قرآن کو توجہ سے پڑھتا ہے اور اس میں غور و فکر کرتا ہے، یا توجہ سے سنتا ہے اور خاموش رہتا ہے، تو متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتا۔ یہ قرآن کریم کو پڑھنے اور سننے کا فائدہ ہے۔ اور اگر ہمارے اوپر کسی طرح کا کوئی اثر نہیں پڑتا قرآن کو پڑھ کر کے یا قرآن کو سن کر کے، تو ہمیں اپنے حال پر رونا چاہیے، ہمیں اپنے حال پر رونا چاہیے۔ یہ ایک بندے مومن کی شان نہیں۔ اللہ تعالیٰ تو قرآن کریم میں اپنے بندوں کی شان بیان کرتے ہیں، یخرون للاذقان یبکون ویزیدہم خشوعا، کہ بندگان خدا جب قرآن کو سنتے ہیں تو اپنی ٹھوڑیوں کے بل روتے ہوئے سجدے میں چلے جاتے ہیں، اور جیسے جیسے قرآن پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، ان کے اندر عاجزی، خوف و خشیت، توجہ الی اللہ اور اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو قبول کرنے اور اس کو ماننے کے لیے آمادگی پیدا ہوتی جاتی ہے۔ ایک جگہ فرمایا اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا، ہمارے ایسے بندے اور بندیاں ہیں کہ جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے ہیں، اور سجدے میں گر کر کے اپنے عمل سے یہ کہتے ہیں، اپنے اس عمل سے کہتے ہیں کہ اے اللہ، آپ کے ایک ایک حکم پر، چاہے وہ کرنے کی لائن سے ہو چاہے وہ بچنے کی لائن سے ہو، سر تسلیم خم ہے۔ ایک اور واقعہ سنا کر کے میں ختم کرتا ہوں بات۔
کچھ صحابہ اور صحابیات نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اجازت سے مکہ مکرمہ سے حبشہ کی طرف انہوں نے ہجرت کی. کتنے تھے؟ 70-80 کے قریب، یا کچھ زائد کچھ کم. اور پھر کفار مکہ نے ان کا مقدمہ شاہ حبشہ کی بارگاہ میں پہنچا دیا. واقعہ لمبا ہے. شاہ حبشہ جن کو نجاشی کہا جاتا ہے وہ مسلمان ہو گئے. وہ عیسائی مذہب کے تھے. نبی کے دور نبوت میں وہ مسلمان ہو گئے، لیکن اپنی سلطنت کی مصروفیات کی وجہ سے بارگاہ نبوی میں حاضر ہو کر شرف صحابیت سے مشرف نہیں ہو سکے. لیکن جب ان کا انتقال ہوا تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بڑے دکھ کے ساتھ صحابہ کو ان کے انتقال کی خبر سنائی اور ان کی نماز جنازہ غائبانہ پڑھائی. بہرحال وہ نبی کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکے. نبی کے زمانے میں مسلمان ہونے کے باوجود تابعی ہیں، صحابی نہیں بن سکے. لیکن انہوں نے نبی کی زندگی میں حبشہ سے 70 لوگوں کو نبی کی خدمت میں بھیجا. 70 لوگوں کو نبی کی خدمت میں بھیجا. وہ آئے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے ملاقات ہوئی. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے انہیں قرآن سنایا. قرآن سننے کے بعد ان کی کیفیت کیا ہوئی اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن میں بیان کیا. اب سوچئے کہ کیا کیفیت ان کی ہوئی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کو وہ کیفیت پسند آ گئی، اللہ تعالیٰ کو ان کے حال پر پیار آ گیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی اس حالت کو قرآن کریم کا ایک حصہ بنا دیا جو قیامت تک پڑھی جاتی رہے گی اور سنی جاتی رہے گی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، جب انہوں نے سنا اس قرآن کو جو رسول کی طرف اتارا گیا تھا، تو اے مخاطب تو دیکھے گا ان کی آنکھیں برس رہی ہیں، چھلک رہی ہیں. تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، اشکبار. وجہ کیا ہے رونے کی، اشکبار ہونے کی؟ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، اس حق کو جان لینے کی وجہ سے جو قرآن میں بیان کیا گیا. اور ایسا نہیں کہ صرف جان لیا، حق کو جان لیا اور حق کو پہچان لیا اور اس سے متاثر ہو کر دل کے اندر خشیت پیدا ہو گئی اور آنکھوں کے اندر آنسو آ گئے. بات صرف یہیں تک نہیں رہی، بلکہ آمنا آمنا آمنا، ہم نے مان لیا، ہم نے سر تسلیم خم کر دیا، ہم اس کے ہو کے رہ گئے. اور پھر اللہ تعالیٰ سے کہتے فاکتبنا مع الشاہدین، اب ہمارا نام ماننے والوں میں، فرما برداروں میں لکھ دیجیے. ہمارا نام بھی اب کیا کیجیے؟ ابو بکر کے ساتھ لکھ دیجیے. ہمارا نام بھی اب عمر کے ساتھ لکھ دیجیے. ہمارا نام بھی اب بلال اور صہیب کے ساتھ لکھ دیجیے. ہمارا نام بھی اب یاسر و عمار کے ساتھ لکھ دیجیے. یہ جو خوش بختوں کا ٹولہ ہے، خوش نصیبوں کی جماعت ہے، ہم کو بھی اس میں شامل کر لیجئے. نبی سے نہیں کہہ رہے کہ اب رجسٹر میں ہمارا نام لکھ دیجئے، ان سے کہہ رہے ہیں. اور پھر کہہ رہے وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ. اور ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ ہم نہ مانیں؟ ماننے سے کون سی چیز مانے ہے، کون سی رکاوٹ ہے کہ نہ مانے؟ حق ہی حق. اور کہہ رہے وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے نیکوکار، اطاعت شعار، فرما بردار، متقی و پرہیزگار بندوں اور بندیوں میں شامل کر کے اپنی رحمتوں کے مظہر جنت میں بھی داخل فرما دیں گے. فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خالدین فیہا وذالک جزاء المحسنین. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کی امید کے مطابق، ان کی امید کے مطابق، ان کے ایمان اور اعمال کے صلے میں اللہ تعالیٰ نے اپنا پیار ان کو عطا کیا، اپنی رضا اور خوشنودی سے ان کی جھولی بھر دی، اور مغفرت اور بخشش کی بھیک سے ان کو نواز دیا، اور اپنے دیدار سے بھی ان کی آنکھوں کو ٹھنڈی کریں گے، اور جنت اور جنت کی نعمتیں ان کو عطا. بیان بہت لمبا ہو گیا لیکن ہے بہت مزیدار موضوع. اور قرآن کریم میں بھی اس طرح کے واقعات ہیں لوگوں کے قرآن پڑھنے اور متاثر ہونے کے.
لوگوں کے قرآن سننے اور متاثر ہونے کے، اور حدیث اور تاریخ کی کتابوں میں تو ایسے ہزاروں واقعات، حیات الصحابہ کوئی اٹھا کے پڑھے، حیات الصحابہ جب آپ اٹھا کے پڑھیں گے نا تو بہت سے انسان ایسے ہیں کہ ان کو دعوت دی ہے ان کے موکلین نے، جناتوں نے، یعنی کاہن ہے آدمی، کاہن ہے، اس کا تعلق جن سے ہے، جن اس کاہن سے پہلے مسلمان ہو گیا اور اس نے اس کو اسلام کی دعوت دی۔ بہت سے بڑے بڑے چودھری ہیں، اپنے باغ میں ہیں، اپنے کھیت میں ہیں، سفر میں ہیں، اور وہاں جنوں نے ان کو قرآن پڑھ کر کے سنایا اور انہوں نے اسلام کی پہچان کرائی اور ایمان کی دعوت دی اور وہ مسلمان ہو گئے۔ اس طرح کے بہت سے واقعات ہیں، اگر یاد رہا، بھولوں گا نہیں تو انشاءاللہ آئندہ درس میں اس طرح کے کچھ واقعات، مستند واقعات، اسے میں نے کتاب کا حوالہ دے دیا، حیات الصحابہ۔ حیات الصحابہ وہ معرکۃ الآراء کتاب ہے کہ جس کے اندر حدیث اور تاریخ کی کتابوں میں پھیلی ہوئی بہت ساری باتوں کو تلاش کر کے اور چھانٹ پٹک کر کے تحقیق کے بعد اس میں جمع کر دیا گیا، اور جیسے فضائل اعمال سے ایک دنیا فیضیاب ہوئی ہے اور ہو رہی اور ہوتی رہے گی، ایسے ہی حیات الصحابہ سے بھی لوگوں کی زندگیوں میں انقلاب آیا ہے اور آ رہا ہے اور آتا رہے گا۔ اس گفتگو کا پیغام یہ ہے کہ ہم قرآن کریم سے اپنے آپ کو جوڑیں، ہم قرآن کریم سے اپنے آپ کو، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، آج ہمارے پاس پڑھنے کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں۔ کمپیوٹر پہ بیٹھ گئے تو ایسا پڑھتے ہیں کہ نہ ناشتہ یاد ہے، نہ کھانا یاد ہے، نہ ہگنا موتنا یاد ہے، کچھ بھی نہیں یاد ہے۔ پڑھ رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں؟ اخبار پڑھ رہے ہیں، اخبار پڑھ رہے ہیں، پڑھنے بیٹھ گئے تو پڑھے چلے جا رہے ہیں۔ کیا پڑھ رہے ہیں صاحب؟ ناول پڑھ رہے ہیں، جھوٹی قصے اور کہانیاں پڑھ رہے ہیں۔ پڑھتے ہیں، ایسا نہیں کہ ہم پڑھتے نہیں، بہت پڑھتے ہیں، لیکن جو چیز پڑھنے کی ہے وہ نہیں پڑھتے۔ ایسے ہی جب ہم سننے بیٹھ جاتے ہیں تو سنتے رہتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا سنتے رہتے ہیں، کیا کیا دیکھتے رہتے ہیں، جس سے ہماری دنیا بھی تباہ و برباد اور ہماری آخرت تو تباہ و برباد ہے۔ گانے پہ گانا سنے جا رہے ہیں، محمد رفیع کو سن رہے ہیں، اور پتہ نہیں کون کون گلوکار اور کیا کیا ہوتے ہیں، سنے جا رہے ہیں۔ جو چیز سننے کی ہے اور جس پر دنیا اور آخرت کی کامیابی کا دار و مدار ہے وہ نہیں سنتے، دیکھے جا رہے ہیں صاحب، دیکھے جا رہے ہیں، ٹیلی ویژن چلا دیا، آنکھ پھاڑ کے دیکھے جا رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا دیکھ رہے ہیں، کس کو دیکھ رہے ہیں، اور جس کا دیکھ رہے ہیں اس کا کیا کیا دیکھ رہے ہیں، اللہ جانے۔ قرآن دیکھنے کی چیز ہے، حدیث دیکھنے کی چیز ہے، فقہ کی کتابیں دیکھنے کی چیز ہیں، جو دیکھنے کی چیز ہے وہ دیکھتے ہیں۔ تو نتیجہ کیا ہوگا؟ ہر طرف سے مار، ہر طرف سے پھٹکار، ہر طرف سے ذلت، ہر طرف سے پستی۔ یہی تو آج ہمارا مقدر ہے نا، آج ہمارا تو یہی مقدر ہے۔ اور اگر ہم اپنی عظمت رفتہ کو واپس کرنا چاہیں تو واپس حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں بہت پیچھے جانا پڑے گا، بہت پیچھے جانا پڑے گا، اور جن لوگوں نے وہ عظمت حاصل کی تھی جو کام کر کے، وہی کام کرنا پڑے گا، تب جا کر کے وہ چیز ملے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو قرآن کریم سے صحیح اور مضبوط رشتہ قائم کرنے کی توفیق، اور ہم صرف قرآن پڑھنے والے نہ بنیں، ہم صرف قرآن سننے والے نہ بنیں، بلکہ قرآن کریم کے مطابق زندگی گزارنے والے بنیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے پوچھا کہ نبی کی زندگی کیا تھی، نبی کی زندگی کیا تھی، نبی کے اخلاق و عادات کیا تھی، نبی کی رفتار اور گفتار کیا تھی، نبی کی صبح و شام کیسی تھی؟ اماں عائشہ نے فرمایا، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا کیا؟ تم نے قرآن نہیں پڑھا کیا؟ تو پڑھا تو ہے، کہا تو وہی تو نبی کی زندگی۔ ایک قرآن وہ ہے جو دو دفتیوں کے درمیان ہے، اور ایک قرآن وہ ہے جو کبھی طائف میں ہے، کبھی احد میں ہے،
کبھی بدر میں ہے، کبھی تبوک میں ہے، کبھی حنین میں ہے، کبھی حدیبیہ میں ہے، اور کبھی عمرے کے لیے ہے، اور کبھی حج کے لیے ہے، وہ بھی تو قرآنی ہے کا قرآن کی عین مطابق نبی کی زندگی. یہ خاموش قرآن تھا اور وہ بولتا قرآن تھا، چلتا پھرتا. اور پھر انہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی کی زندگی تمہارے لیے اسوہ ہے. نبی کی زندگی تمہارے لیے بہترین اسوہ ہے، بہترین نمونہ ہے. کیا مطلب یہ ہے کہ تمہاری زندگی قرآن کے مطابق. سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.